والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم۔ شہزادگان خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ، مخدوم گرامی وقار حضرت علامہ سید سلطان میاں صاحب چشتی مدظ اللہ العالی، قابل صد احترام مخدوم گرامی حضرت سید شاہد میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، قابل صد احترام محترم و مکرم حضرت العلام حضرت علامہ مفتی فیاض صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر تحفہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیار پاک میں تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں منعقدہ محفل کے اندر شریک ہیں۔ اللہ رب العزت آل رسول کے صدقے دامن رسول سے زندگی بھر بلکہ میدان قیامت تک وابستگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب زندہ رہیں تو غلام رسول بن کر، اور ہمیں موت بھی آئے تو آقائے کریم کی محبت میں موت آئے۔
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، بے شک بے شک، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بہت ساری آیتوں کو نازل فرمایا اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کو اجاگر کیا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی آمد کا تذکرہ مختلف شانوں کے ساتھ اور مختلف اوصاف اور کمالات کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا۔ کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ کر قرآن نے پکارا، کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان کہہ کر قرآن نے پکارا، کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہہ کر قرآن نے پکارا۔ غرض کے مختلف شانوں کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ اور مختلف اوصاف کے ساتھ قرآن مقدس کی بے شمار آیتیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائیں۔ لیکن میں نے سورہ توبہ کی جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیے کریمہ در حقیقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس امت سے کتنا پیار ہے، اس امت سے حضور کتنی محبت فرماتے ہیں، اس امت کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں کتنی محبت موجود ہے، قرآن اس محبت کا تذکرہ اور اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت سے کتنی ہے، اس محبت کو قرآن نے اجاگر کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظمت والا رسول آیا۔ اب یہ عظمت والے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم میں تشریف لائے اور عظمت والے رسول بن کر کے تشریف لائے۔ آگے قرآن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو اجاگر کرتا ہے کہ اس رسول کی شان کیا ہے، اس رسول کے دل میں تمہاری محبت کیا ہے اور کتنی ہے، تو قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا یہ حضور کو گراں گزرتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امت کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کی تکلیف کو نہیں دیکھ پاتے، اپنی امت کے غم کو نہیں دیکھ پاتے، اپنی امت کی پریشانیوں کو نہیں دیکھ پاتے، اپنی امت کا مشقت میں پڑ جانا یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزرتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کی عقیدت اس کے دل میں ہوتی ہے، جس کی چاہت اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ اپنے چاہنے والے کے حوالے سے
اور جس کی چاہت اس کے دل میں موجود ہے، اس محبوب کے حوالے سے اس کے دل و دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں وہ کسی طرح سے کسی تکلیف میں گرفتار نہ ہو۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، باپ کبھی نہیں چاہے گا کہ بیٹا کسی طریقے کی تکلیف میں گرفتار ہو۔ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ بیٹا یا بیٹی کسی تکلیف میں گرفتار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک باپ کی زندگی کا آپ جائزہ لیجئے، ایک باپ کی صبح و شام کا جائزہ لیجئے، ایک باپ کی نشست و برخاست کا جائزہ لیجئے، ایک باپ کی عادات کا جائزہ لیجئے، ایک باپ کے ارمانوں کا جائزہ لیجئے، تو آپ محسوس کریں گے جیسے ہی وہ شخص جس کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، اب بچے کی ولادت کے بعد، باپ بن جانے کے بعد، ایک باپ کی پوری توجہ اپنے بیٹے پر لگ جاتی ہے۔ اب وہ نہ بیٹے کو بیمار دیکھ پاتا ہے، نہ بیٹے کو تڑپتا دیکھ پاتا ہے، نہ بیٹے کو تکلیف میں دیکھ پاتا ہے، نہ بیٹے کو مصیبت میں دیکھ پاتا ہے۔ ادھر بچہ تڑپتا ہے، باپ بے چین ہو جایا کرتا ہے۔ یہ باپ ہی کی تو محبت ہے کہ صبح سے لے کر رات تک ہزارہ صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، کبھی دھوپ برداشت کرتا ہے، کبھی رات کی نیندیں قربان کرتا ہے، کبھی ٹھنڈی کو برداشت کرتا ہے، اور محنت و مشقت کر کے، کبھی وطن قربان کر کے پردیس کی زندگی کاٹتا ہے۔ پوچھو اس باپ سے تمہاری تمنا کیا ہے تو جواب دیتا نظر آئے گا، میں اس لیے محنت کر رہا ہوں تاکہ میرے بیٹے کا مستقبل تابناک ہو جائے، میں اس لیے قربانیاں دے رہا ہوں تاکہ میرا بیٹا اطمینان کی زندگی گزارے۔ آج زمانے میں باپ کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ خود پیوند والا لباس پہنے گا لیکن بیٹے کے لیے اچھے لباس کی فکر رکھتا ہے، خود بھلے پڑھا لکھا نہ ہو لیکن بیٹے کی پڑھائی کے لیے جد و جہد کرتا ہوا نظر آئے گا، خود کرائے کے مکان میں بھلے رہتا ہو لیکن بیٹے کے مستقبل کو سوچ کر اس کے لیے اس کے ذاتی مکان کی کوشش کرتا نظر آتا ہے۔ دنیا کے ہر باپ کی زندگی کا جائزہ لو، ہر باپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہے۔ باپ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، بچہ بیمار ہو جائے اور باپ کی پوزیشن ایسی نہیں کہ اپنے بچے کے علاج و معالجے کے لیے رقم فراہم کر سکے، تو یہی باپ کبھی بہت ساری تنظیموں کے پاس جائے گا، بہت سارے افراد کے پاس جائے گا کہ میرے بیٹے کے علاج کے لیے رقم مہیا کرو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا۔ بہت ساری تنظیمیں کوشش کرتی ہیں، ایک باپ اپنے بچے کی حیات کے لیے، اپنے بچے کی راحت کے لیے، اپنے بچے کے آرام کے لیے قربانیاں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی پوزیشن ماں کی آپ دیکھو، ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی۔ ماں کی سچویشن یہ ہے کہ بیٹا روتا ہے تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے، بیٹا تڑپتا ہے تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے، بیٹا دودھ نہیں پیتا تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ماں اپنے بچے کو راحت پہنچانے کے لیے ایسے کھانوں سے پرہیز کرتی ہے جس کھانے کے بعد دودھ کے ذریعے بچے کو تکلیف پہنچ جائے۔ ماں ہے جس کی ممتا کی پوزیشن ایسی ہے کہ بچے کے سر میں درد بھی گوارا نہیں کرتی، بچے کی تکلیف کو گوارا نہیں کرتی۔ آپ مجھے بتاؤ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے ایک ماں کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بیٹا جو ماں باپ کا بڑا خیال رکھتا تھا، اچانک اس کا دل کسی لڑکی پر آ گیا اور اس کے بعد ماں باپ کے سامنے اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، ماں باپ نے اجازت دی، لڑکی سے شادی ہو گئی۔ بیاہ کے جب لڑکی گھر آتی ہے تو اس کے ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہے اور شوہر کی بھی خدمت کرتی ہے۔ چند دنوں کے گزر جانے کے بعد جب بیوی نے محسوس کیا کہ میرا شوہر میرے غلام کی حیثیت سے بن چکا ہے، جو میں کہتی ہوں وہی کرتا ہے، تو اپنے شوہر سے کہتی ہے، میرے سرتاج ذرا مجھے بتاؤ تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب میں کہا، میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں، بے پناہ چاہتا ہوں، تم کہو وہ چیز تمہارے لیے کرنے کو تیار
تیار ہوں، بڑے سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیوی نے جب یہ سوچا تو پہلا جملہ اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے، اگر واقعی تم سچی محبت کرتے ہو تو گھر علیحدہ لے لو تاکہ ہم دونوں آرام کی زندگی گزار سکیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، جو کماؤ گے اس میں سے ماں باپ کو بھی پیش کرتے رہنا، ان کی دیکھ بھال بھی کرتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ شوہر کے ذہن میں بیوی کی محبت کا غلبہ تھا، اس نے بیوی کی بات مان لی، ماں باپ کے سامنے اپنی آرزو کو پیش کیا اور کرنے کے بعد علیحدگی اختیار کر لی۔ روزانہ صبح ماں سے ملنے آتا، باپ سے ملنے آتا۔ دن گزرتے گئے، بچے بڑے ہونے شروع ہو گئے تو اب کیفیت یہ ہے کہ کبھی ہفتے میں آ جاتا، کبھی کچھ دنوں کے بعد آ جاتا۔ یہی حال بڑھتا رہا، ڈسٹینس بڑھتا رہا۔ ماں باپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بیٹا بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کاٹ رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ باہر کی نوکری اسے مل گئی اور پردیس میں ملازمت کے لیے اس کو آفر آئی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے پردیس چلا گیا، یہاں تک کہ سعودی میں اسے جاب ملا، اور سعودی کی سرزمین پر جب اس نے قدم رکھا اب کیفیت یہ ہے کہ کبھی فون پر، کبھی خطوط کے ذریعے ماں باپ کے حالات کو جاننے کی کوشش کی، اور کبھی پوزیشن ایسی ہوئی کہ یوں ہی چھوڑ دیا، اطلاع آئی تو کیا اور نہ آئی تو کیا، کبھی رقم بھیج دیتا، کبھی لاپرواہی کا شکار ہوتا۔ اب مہینوں گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ اب خبر کے سلسلے میں، اطلاعات کے سلسلے میں ماں باپ کے حوالے سے بے خبری کی زندگی ہونے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ماں کی زندگی تنہائی میں کٹتی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھتے دیکھتے 14 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ 14 سال کے بعد سعودی میں رہنے کی وجہ سے اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے، چل کر کے حج کر لوں۔ اللہ اکبر۔ بیوی کو لے کر حج کے لیے روانہ ہوا، لیکن کیفیت یہ ہے کہ جیسے ہی عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے ساری دنیا کی آنکھ میں آنسو موجود ہیں، ہر حاجی رو رہا ہے، عرفات کے میدان میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن اس نوجوان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں نکلتا۔ وہ پریشان ہے کہ میرا دل کیا اتنا سخت ہو گیا کہ عرفات کے میدان میں بھی آنکھ سے آنسو نہیں بہ رہے۔ اس محفل کے اندر، اس جگہ کے اوپر ایک اللہ کے برگزیدہ بندے موجود تھے۔ وہ شخص گیا اور جانے کے بعد عرفات کے میدان میں اس بزرگ سے کہتا ہے، حضور میں جاننا چاہتا ہوں کہ سب رو رہے ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، احساس ندامت ہے، لیکن پتہ نہیں میری آنکھوں میں عرفات کے میدان میں بھی آنسو کیوں نہیں آ رہے۔ وہ بزرگ تھے، جہاں دیدہ تھے، بصارت کے ساتھ بصیرت بھی رکھتے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں، لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، اس کی وجہ سے تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آ رہے۔ بس تڑپ گیا، کہا ہاں میں نے ایک کا حق نہیں دو کا حق مارا ہے۔ میں اپنی ماں سے بے خبر ہوں، اپنے باپ کے بارے میں بے خبر رہا، میں نے یہ حق مارا ہے، اس کی وجہ سے شاید میرا دل سخت ہو گیا۔ اب وہ بزرگ فرماتے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل موم ہو جائے، اللہ تجھے معاف فرما دے، تو پہلی فرصت میں جا کر کے ماں کے قدموں سے لپٹ جا، اسے راضی رکھنے کی کوشش کر۔ وہ شخص گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد سب سے پہلے رخت سفر باندھا اپنے وطن کے لیے، اور جب وطن پہنچتا ہے ماں کا پتہ پوچھتا ہے، اپنے گھر پہنچا، دروازہ بند تھا، ماں کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا فلاں جگہ پر جھوپڑے کے اندر ماں رہ رہی ہے۔ کس کے ساتھ رہتی ہے؟ بتایا گیا اکیلی رہتی ہے، کوئی کھانا دیتا ہے تو کھا لیتی ہے، نہیں دیتا ہے تو بھوکی رکھتی ہے۔ اب تو بچے کی جدائی میں روتے روتے اس کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب ماں کے گھر پہنچتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے کہ بیٹا آیا ہے، لیکن ماں اپنے بچے کو دیکھ تو نہیں پاتی، دروازہ کھول کر کے اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہے اور کہتی ہے، میرے لگتے جگر آج میں تجھے دیکھ تو نہیں سکتی، لیکن تیری آواز کو سن کر میرے کلیجے کو بڑی ٹھنڈک ملی ہے۔ اے میرے لگتے جگر تیرا آنا مبارک ہو۔ اب
اب مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے غم نہ ہوگا، اس لیے کہ میرے بیٹے میں تیرے فراق کے اندر زندگی کے لمحات بہت مشکل سے کاٹے ہیں، تیری یاد مجھے بہت ستاتی تھی، اور ماں اس طریقے سے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے، اور اسی عالم کے اندر ماں کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر ایک شخص جہاں کنی کے عالم میں ہے، روح نہیں نکل رہی، کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے لیکن روح پھر بھی نہیں نکلتی۔ صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا کنی کے عالم میں ایک شخص ہے، کلمہ پڑھا جاتا ہے، تلقین کی جاتی ہے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ آقا فرماتے ہیں شاید اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کوئی اس سے ناراض ہے، جاؤ جا کر کے اس کے کون زندہ ہے، ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہو تو جا کر کے پوچھو کہ ماں یا باپ اس سے راضی ہے یا نہیں۔ ہاں حضور اس کی ماں زندہ ہے۔ گئے، جا کر کے ماں سے پوچھا کیا تم اپنے بیٹے سے خوش ہو؟ ماں نے کہا نہیں، میں اپنے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ آقا کریم کی بارگاہ کے اندر جب یہ بات پہنچائی گئی، سرکار نے فرمایا لکڑیاں جلائی جائیں، اور ماں سے کہا گیا اے خاتون سن لے، تیری نافرمانی کی بنیاد پر تیرا بیٹا جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے گا، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے بیٹے کو دہکتے ہوئے شعلوں میں ڈالا جائے؟ صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جلاؤ، لکڑیاں جلائی گئی اور فرمایا اس شخص کو آگ کے حوالے کر دو۔ اتنا کہنا تھا کہ ماں چیخ اٹھی، یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں نے معاف کیا اپنے بیٹے کو۔ ادھر ماں نے معافی کی بات کہی، اس شخص کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ آپ اندازہ لگاؤ، یہ ہے ماں کی محبت، یہ ہے باپ کی محبت۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک ماں اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، باپ اپنے بچے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا، لیکن میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جس ذات کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ امت کا مشقت میں پڑنا سب سے گرا ہے، جس کے اوپر سب سے گرا ہے، وہ کون ہے؟ وہ مکین گنبد خضرا ہیں۔ ایک ماں جتنا اپنے بچے کی تکلیف سے بے چین نہیں ہوتی، اس سے کئی گنا زیادہ حضور اپنی امت کی تکلیف سے بے چین ہو جایا کرتے ہیں، اپنی امت کو پریشان دیکھ کر بے چین ہو جایا کرتے ہیں، اپنی امت کو غم میں دیکھ کر بے چین ہو جایا کرتے ہیں۔ آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی اعتبار سے اس شان کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ امت کو دنیا میں تکلیف پہنچانے والی جو چیزیں ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان چیزوں کی نشاندہی فرماتے ہیں تاکہ امت تکلیف سے بچ جائے۔ آپ ذرا سوچو، ماں کا خیال اس پر نہیں گیا ہوگا، باپ کا خیال اس پر نہیں گیا ہوگا، جس کسی کا خیال دیکھو اس کی طرف نہیں گیا ہوگا، لیکن حضور کا خیال اپنی امت کی اس تکلیف کی طرف جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو جب سو تو برتن کو ڈھانک کر کے سویا کرو، برتن ڈھانک کر سویا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برتن ڈھانک کر سونے کی وجہ کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ برتن اگر رات کو تم نے کھلا رکھا، کوئی موذی کیڑا رات کی تاریکی کے اندر تمہارے برتن میں چکر لگا کر کے چلا گیا اور اپنے کچھ جراثیم اس کے اندر چھوڑ دیے، اب صبح اٹھ کر اس برتن میں تم نے کھانا بنایا، وہ جراثیم تمہارے پیٹ میں جائیں گے، تم تکلیف میں گرفتار ہو جاؤ گے، اور تم تکلیف میں گرفتار ہو جاؤ، مصطفیٰ اسے پسند نہیں فرماتے۔ بہت خوبصورت۔ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے فرمایا کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو، اس لیے کہ بے ضرر کیڑا اگر ہوگا تو پیشاب کی وجہ سے وہ مر جائے گا،
اور اگر کوئی موذی کیڑا ہوگا، تم پیشاب کرو گے تو وہ لپک کر تمہارے پاس آئے گا اور ہو سکتا ہے تمہیں تکلیف پہنچائے، اس لیے خبردار سوراخ میں پیشاب نہ کرنا۔ آقا کریم رؤوف رحیم علیہ تحیۃ و تسلیم نے فرمایا، رات کو جب کھانا کھاؤ تو ہاتھ کو اچھی طریقے سے پونچھ کر بعد میں سویا کرو، اس لیے کہ تمہارے ہاتھوں میں چکناہٹ لگی ہوگی، کوئی کھانے کی خوشبو آ گئی، کوئی کیڑا چلتے چلتے خوشبو سونگھ کر اگر تمہارے ہاتھوں کے پاس آ کر تمہیں ڈنک مار لیا تو تمہیں تکلیف پہنچے گی، اور تمہیں تکلیف پہنچ جائے حضور اسے گوارا نہیں فرماتے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبوب، لیکن یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عشاء کا رات تاخیر سے پڑھنا اور ہر نماز کے لیے مسواک کرنا میری امت کو مشقت میں اگر نہ ڈالتا تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کریں اور عشاء کی نماز رات کو لیٹ پڑھا کریں۔ مسواک حضور کو پسند، لیکن امت کی تکلیف کا احساس کہ اگر حضور نے اس کو لازم قرار دیا اور امت اسے نہیں کرے گی تو نافرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تکلیف میں گرفتار ہو جائے گی، اس لیے سرکار نے اس کو نیسیسری یا واجب قرار نہیں دیا۔ کتنا خیال دنیا میں، آج ہم اور آپ چپل یا جوتے پہن کر کے نکلتے ہیں، کبھی جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو لنگڑاتے لنگڑاتے یا ایک جوتا ہاتھ میں یا تھیلی میں ڈال کر ایک جوتا پہن کر چلتے ہیں۔ حضور نے منع فرمایا، فرماتے ایک جوتا پہن کر کے نہ چلو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جوتا پہن کر چلو گے تو پیر کا بیلنس نہیں رہے گا، گرنے کا خطرہ ہے۔ آقا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میری امت اس طرح سے تکلیف میں گرفتار ہو جائے۔ ارے آپ ذرا سوچو، رات کو چراغ بجھا کر سونے کا حکم دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا کا ایک جھونکا لگے اور پردوں کو پردے میں آگ لگ جائے اور تمہارا گھر جل کر کے خاکستر ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چھت کی چار دیواری نہ ہو اس چھت پر نہ سویا کرو، اس لیے کہ نیند کے عالم میں کروٹیں لیتے لیتے اگر خدا نہ خواستہ تم گر گئے تمہاری جان کو تکلیف پہنچے گی، اور حضور نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے بھی امت تکلیف میں گرفتار ہو جائے۔ احادیث کا ایک عظیم ذخیرہ ہے جو دنیا کی تکلیفوں سے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر مشتمل ہے۔ حضور نہیں چاہتے کہ امت تکلیف میں گرفتار ہو۔ قرآن کہتا ہے امت کا مشقت میں پڑنا حضور پر گرا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تکلیف میں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ میں نے دنیا کی باتیں کہی، یہ دنیا کی تکلیفوں کا تذکرہ کیا، یہ دنیا کی پریشانیوں کا تذکرہ کیا، اور ماں باپ صرف دنیا کی پریشانیوں کا حل بن کر تشریف لائے۔ آپ کو دنیا میں تکلیف ہوگی تو ماں آپ کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرے گی، باپ کو اگر تک باپ جو ہے وہ آپ کو دنیا میں تکلیف ہوئی تو دنیا کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آئیے اب آخرت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں۔ آخرت کی تکلیف بہت سخت تکلیف ہے، آخرت کا عذاب بہت سخت ترین عذاب ہے، میدان محشر کی سختی بہت سخت ترین سختی ہے، قبر کی تکلیف بہت سخت ترین
ترین تکلیف ہے. لیکن آپ اگر ماں باپ کی محبتوں کا اگر جائزہ لیں, ماں باپ کی محبتوں کی سچویشن اگر دیکھیں, تو ماں دنیا میں اپنی اولاد کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی, باپ دنیا میں اپنی اولاد کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن کل بروز قیامت ماں کی سچویشن یہ ہوگی کہ اللہ نہ کرے اگر بیٹے کو فدیے میں دے کر کے بھی ماں کو جنت ملنے والی ہوگی, تو ماں اپنے بیٹے کو فدیے میں دے کر خود جنت کی فکر کرے گی. وہاں بچے کی تکلیف کوئی نہیں دیکھے گا, نہ بیوی شوہر کی تکلیف دیکھے گی, نہ بیٹا ماں کی تکلیف دیکھے گا, نہ ماں بیٹے کی تکلیف دیکھے گی, نہ باپ بیٹے کی تکلیف دیکھے گا, نہ بیٹا باپ کی تکلیف دیکھے گا. وہاں ہر ایک کی پوزیشن یہ ہوگی کہ نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی. لیکن ہاں ایک ذات ایسی ہے جو دنیا میں بھی اپنی امت کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی, اور وہ آخرت میں بھی اپنی امت کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے. وہ کون ہیں؟ وہ مکین گنبد خضرا ہیں, وہ تاجدار کائنات ہیں, جو دنیا میں بھی اپنی امت کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتے اور آخرت کے اندر بھی اپنی امت کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا شاکر علی صاحب نوری. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ, مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اس آیہ کریمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں, توجہ چاہوں گا کہ جب رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. رب نے حضور سے فرمایا کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا لا ارضى وواحد من امتی فی النار, اگر میرا مولا اس وقت تک راضی نہ ہوگا, اس وقت تک مجھے عطا کرے گا جب تک کہ میں راضی نہ ہو جاؤں, تب تو میں اس وقت تک راضی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں. آپ مجھے بتاؤ, مولا دینے کی بات کر رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی یہی فرماتے ہیں, مولا حضور کی رضا چاہتا ہے اور رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی کا اظہار اس بات پر کرتے ہیں کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہے میں راضی نہیں ہو سکتا. کون یہ فکر کر رہا ہے؟ اسی لیے ایک اور مقام پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفع لامتی حتی ینادینی ربی ارضیت یا محمد, اے ربی قد رضیتو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرا مولا مجھ سے پوچھے گا محبوب تو راضی ہو گیا, تو میں کہوں گا ہاں میں راضی ہو گیا. آپ مجھے بتاؤ, جہاں ماں کام نہیں آئے گی, جہاں باپ کام نہیں آئے گا, جہاں دوست اور رشتہ دار کام نہیں آئیں گے, وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے. سبحان اللہ, سبحان. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے. کتنی فکر ہے اپنی امت کی. رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہو تو آدھی امت کو جنت میں بھیج دیا جائے یا شفاعت کو تم قبول کر لو,
سرکار نے فرمایا کہ میں نے شفاعت کو اختیار کر لی، اس لیے کہ اگر آدھی امت کی جنت کی مولا کی بشارت کو میں قبول کر لیتا تو میری باقی آدھی امت کا کیا ہوتا، اس لیے میں نے شفاعت کو اختیار کی کہ اس میں عام ہے، اس میں تمام ہے، اور اس کی وجہ سے میری امت جنت میں چلی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم اپنی امت کی نہ دنیا کی تکلیف کو دیکھ سکتے ہیں نہ اپنی امت کی آخرت کی تکلیف کو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے مزید میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل بروز قیامت آپ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں، کہاں ڈھونڈیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر، اور اگر پل صراط پر نہ پا سکیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان پر، نہ وہاں نہ پا سکے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پر۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پل صراط اللہ اکبر بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور 50,000 سال کا یہ راستہ ہوگا، یہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، یہ پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، نیکوکار بھی گزریں گے، گنہگار بھی گزریں گے، فساق و فجار بھی گزریں گے، کفار بھی گزریں گے، ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی آرام آرام سے گزرے گا، کوئی لڑکھڑاتے ہوئے گزرے گا، کوئی کٹ کے گر جائے گا، سب کے گزرنے کی یہی کیفیت ہوگی۔ لیکن اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا مجھے تلاش کرنا ہو تو پل صراط پر تلاش کرنا۔ جیسے ہی حضور کی امت پل صراط پر قدم رکھے گی، آقا کریم رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ آپ مجھے بتاؤ، نہ وہاں ماں کچھ کہنے والی ہوگی، نہ وہاں باپ کچھ کہنے والا ہوگا، اس بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اس پل صراط سے جب گزرنا ہوگا تو کون ہے جو ہماری سلامتی کی دعا کرے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آقا کریم ہیں، جو ہمارا اتنا خیال فرمائیں گے کہ ہم جب پل صراط پر قدم رکھیں گے ادھر لمحہ مصطفیٰ پر ہماری سلامتی کی دعا ہوگی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میزان، ہمارا ایک ایک لفظ کرامن کاتبین نوٹ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی ہماری زبان سے نکلتا ہے وہ نوٹ کیا جاتا ہے، اور یہ نوٹ کیے ہوئے دفتر کو کل بروز قیامت امت سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کل بروز قیامت مجھے تلاش کرنا ہو تو میزان پر تلاش کرنا، جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، اس میدان قیامت میں جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو میزان پر حضور تشریف فرما ہوں گے، میزان کے قریب، اور
کنز الامال کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دنیا میں چند قدم چلا ہوگا، جب اس کے اعمال نامے کو میزان پر رکھا جائے گا تو نیکیاں اس کی کم ہوں گی، گناہ اس کے زیادہ ہوں گے۔ قریب ہوگا کہ اس بندے کو جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں کے حوالے کرنے کا حکم آ جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب سے فرمائیں گے میرے مولا، اس بندے نے دنیا میں میری امت کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے چند قدم چلا تھا، آج میں اس کی سفارش تیری بارگاہ میں کرتا ہوں، مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ رب قدیر حضور کی شفاعت قبول فرما کر اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بندے کا حساب ہو جائے گا، حکم ہوگا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، حضرت آدم حضور سے عرض کریں گے کہ آپ کے فلاں امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، سرکار تشریف لے جائیں گے، فرشتے سے فرمائیں گے لے چلو اسے میزان پر دوبارہ۔ تو فرشتہ یہ نہیں کہے گا حضور آپ کی سنوں یا رب کی سنوں، رب کا حکم تو ہے کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤں اور آپ فرما رہے میزان کی طرف۔ فرشتہ آرگومنٹ نہیں کرے گا، اس لیے کہ فرشتہ جانتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتہ لے کر کے آئے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس کے اعمال تو لے جائیں، اعمال تو لے جائیں گے، نیکیاں کم، بہت کم، گناہ بہت زیادہ۔ سرکار مشاہدہ فرما رہے ہوں گے کہ گناہ بہت زیادہ ہیں اور نیکیاں بہت کم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستین مبارک سے ایک پرچہ نکالیں گے اور نیکیوں کے پلڑے کے اندر اس پرچے کو رکھ دیں گے۔ پرچے کا نیکیوں کے پلڑے میں رکھنا ہوگا کہ نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم۔ وہ بندہ عرض کرے گا آپ کون ہیں؟ اس پرچے میں کیا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس پرچے میں جو تو نے دنیا میں ایک مرتبہ مجھ پر محبت سے درود پڑھا تھا نا، یہ وہی درود ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا آپ کون ہے جو اس مصیبت میں مجھے کام آئے؟ حضور فرمائیں گے میں وہی ہوں جس پر تو دنیا میں درود پڑھا کرتا تھا۔ آپ ذرا سوچو، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ جب کوئی کام نہیں آئے گا تب مصطفیٰ جان رحمت کام آئیں گے، آقا کریم کام آئیں گے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمان پوری دنیا میں خود کو کمزور محسوس کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے مسلمان کمزور نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ محبت رسول کمزور نہ پڑ جائے۔ جب محبت رسول کمزور پڑ جائے تو مسلمان کمزور ہو جاتا ہے، اور جب محبت رسول مضبوط ہو مسلمان مضبوط ہو جایا۔ سبحان اللہ، تو کمزور عشق رسول ہوئی ہے، کمزور محبت رسول ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہم کمزور ہوئے، اسی وجہ سے آج زمانہ کچلنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی وجہ سے بے سر و سامانی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اسی وجہ سے تباہی ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے،
اسی وجہ سے پریشانیاں ہمارے سر پر منڈلا رہی ہیں. ہم بھول گئے کہ ہماری مصیبتوں کا مداوا بنا کر اللہ نے کس کو بھیجا ہے. ارے صحابہ کی زندگی دیکھو، تابعین کی زندگی دیکھو، اولیاء کاملین کی زندگی دیکھو، تو آپ کو پتا چلے گا ان کی نگاہوں کے مرکز کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کا مرکز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے جہاں سے گزرتے کامیابیاں بڑھ کر کے ان کے قدموں کا استقبال کیا کرتی تھی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان پر تلاش کرنا، اور میزان پر نہ پا سکو تو حوض کوثر پر تلاش کرنا. پیاس، اس تپش اور اس گرمی، وہ گرمی جو قیامت کی، سورج سوا نیزے پر آدمی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، لیکن قربان جائیے اس موقع پر بھی اپنی امت کی پیاس کی شدت کو مٹانے والی اگر کوئی ذات ہوگی تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی حوض سے بھر بھر کے پیالے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پیش کرتے جائیں گے. کبھی صدیق اکبر کے ہاتھوں مل رہا ہوگا، کبھی فاروق اعظم کے ہاتھوں مل رہا ہوگا، کبھی عثمان غنی کے ہاتھوں مل رہا ہوگا، کبھی مولا علی کے ہاتھوں مل رہا ہوگا، کبھی حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ملے گا، کبھی حضرت امام حسین کے ہاتھوں ملے گا. یہ سب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساقی آقا کریم کے غلاموں کو بھر بھر کے جام پلائیں گے. اور جو ایک مرتبہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام کوثر پی لے پھر اسے کبھی جنت کے اندر جانے تک پیاس لگے گی ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے ہیں. بے شک، سبحان اللہ. تو ہماری بھول کیا ہوئی؟ اب میں نتیجے کی طرف آتا ہوں. ہماری بھول کیا ہوئی؟ ہماری غلطی کیا ہوئی؟ ہماری بھول اور غلطی سب سے زیادہ یہ ہوئی کہ جو رسول سب سے زیادہ ہمیں چاہنے والے ہیں اس رسول سے ہی ہم نے اپنا رشتہ کمزور کر دیا. جو رسول اپنی امت کی کسی تکلیف کو گوارا نہ کر سکتے ہو، آج اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شکوک پیدا کرائے جاتے ہیں. حضور کے حوالے سے شک پیدا کرانا یہ منافق کی علامت ہے. قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے. مفسرین فرماتے ہیں یہ منافق کے دل میں کون سا مرض تھا؟ کیا منافق ہارٹ اٹیک کے بھی پیشنٹ تھے؟ کون سا مرض؟ تو مفسرین فرماتے ہیں شک کا مرض تھا. اور وہ شک کیا تھا کہ پتہ نہیں یہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں بھی یا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں بھی یا نہیں، یہ کتاب جن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ ہے بھی یا نہیں. یہ شک ان کے دل میں تھا. پتا چلا قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے شک پیدا کرنا یہ منافق کی عادت ہے. اور آج بھی یہ شک پھیلایا جاتا ہے یہ بال مبارک شریف حضور کے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے. یہ 12 ربیع النور منانا چاہیے یا نہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے ثابت ہے. یہ شک پیدا کرانے والے کون ہیں؟ منافق. ورنہ میں آپ کو بتاؤں اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک مفید نہ ہوتے اور نفع بخش نہ ہوتے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے بال مبارک تقسیم کیوں کرتے؟ حضور نے تقسیم فرمایا، بخاری کی حدیث ہے.
تو اگر کوئی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں شک پیدا کرے اس سے رشتہ توڑ دو، اس لیے کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خود شکی ہے تو وہ اصل ایمان کی دولت سے محروم ہے، وہ خود بھی شکی اور لوگوں میں بھی شک پیدا بہت اور ایمان شک کا نام نہیں، یقین کا نام، سبحان اللہ، یقین کا نام ایمان ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہو حضور کی میلاد کہاں سے ثابت ہے، تو میں کہتا ہوں ایک نہیں، قرآن کی درجنوں آیتیں حضور کی میلاد بیان کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمزوری آج جو واقع ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس رسول پر سب کچھ قربان کرنا چاہیے اسی رسول کے حوالے سے امت میں شک پیدا کیا گیا، اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے خواجہ نے جو ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے ہم کو وہ ایمان یقین کا ملا ہے، اور وہ ایسا یقین کا کہ میرے خواجہ کو رسول اعظم نے فرما دیا جاؤ ہندوستان اور پروردگار کے پیارے حبیب کا فرمان سن کر اپنا وطن چھوڑ کر آقا کے فرمانے پر خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور آ کر کے آقا کی محبت کا چراغ ایسا روشن کیا کہ آج ہندوستان کے اندر جہاں کہیں سے اذان کی آواز آتی ہے یہ صدقہ ہے سلطان الہند خواجہ معین الدین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں سوچا خواجہ نے کہ یہ خواب میں حکم ہے جاؤں تو کیسے جاؤں، نہیں، وہ جانتے تھے ان کا تعلق بالرسول مضبوط تھا، اس لیے خواب میں بھی حکم ملا اسے حکم ہی جانا اور سب کچھ لٹا کر کے آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے اگر ایمان جاننا چاہتے ہو تو میرے خواجہ سے جاؤ۔ تو میری آج کی گفتگو میں آپ کو یہی نصیحت ہے اور یہی سبق ہے کہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب سے زیادہ محسن کرم فرما اور دونوں جہاں میں مددگار مانو۔ اب آپ دیکھیے نا کس طریقے سے کنفیوژن پیدا کرتے ہیں۔ میں ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں، مجھے اس کا جواب وہ لوگ دیں جو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے ان العزت للہ جمیعا، ساری عزت اللہ کے لیے، اور یہی قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک جگہ قرآن کہتا ہے ساری عزت اللہ کے لیے اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ بے شک۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر عزت کا مالک خدا ہے، لیکن اسی کی عطا سے رسول بھی عزت والے ہیں اور مومنین بھی عزت۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے دوسرے عقائد بھی ہمیں رکھنے چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار بنا کر کے بھیجا ہے، محتاج بنا کر نہیں بھیجا۔ اور یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ سارے انبیاء بھی کل بروز قیامت نفسی نفسی پکاریں گے، لیکن ایک ذات ہوگی جس کی بارگاہ رسول، بارگاہ رب العزت میں سنوائی ہوگی، اور وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو جو رسول آخرت میں رب سے جنت دلوا سکتے ہیں وہ رسول کی محبت دنیا میں ہمیں عزت بھی عطا کر سکتی ہے، اور ان کے دامن سے وابستگی اور ان کی عقیدتوں کا چراغ دنیا میں بھی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے یہ میلاد شریف کی محفل جو منعقد کی جاتی ہے در حقیقت اس آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ذریعے ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے، تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھو جب قیامت میں ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، بھائی کام نہیں آئے گا، رشتہ دار کام نہیں آئے گا، اعزا اقربا کام نہیں آئیں گے، اس موقع پر اگر کوئی ذات کام آئے گی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی اولاد کے سینوں میں سرکار کی محبت کو منتقل کرو، اپنی اولاد کے سینے میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا چراغ جلاؤ، رسول اعظم کی محفل میلاد منعقد کرو، اولیاء کرام کی یادوں کو مناؤ، کہ یہ ساری چیزیں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اور دونوں جہاں میں کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج کا مسلمان ڈے بائی ڈے اپنے نبی سے اپنے رشتے کو کمزور کر رہا ہے، تعلق بالرسول ویک ہو رہا ہے، اسی لیے مسلمان ویک ہوتا جا رہا ہے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے گا مسلمان یقیناً کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کا ذکر پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، یہ ساری چیزوں کے تذکرے کر کے اپنے سینے کو سرکار کی محبت سے لبریز کرو، اس لیے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اگر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو کہیں سے بھی پکارو، مصطفیٰ پیارے کرم کی نظر فرما دیتے ہیں۔ ارے جب ان کے غلام کا عالم یہ ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ پر جب دہلی کی سرزمین پر الزام لگایا گیا، وہاں سے جب خواجہ کو آواز دیتے ہیں تو لاٹھی ہاتھ میں لے کر، عصا لے کر اجمیر کی دھرتی سے اپنے مرید کی مدد کے لیے پل کے جھپکتے دہلی کی دھرتی پر جب خواجہ پہنچ سکتے ہیں تو خواجہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کا عالم کیا ہوگا، اس تاجدار کائنات کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے سنو، ہم اس عقیدے پر قائم رہیں جو عقیدہ خواجہ کی چوکھٹ سے ہمیں ملا ہے، جو عقیدہ بغداد کے تاجدار کی بارگاہ سے ملا ہے، جو عقیدہ ہمیں امام حسین کی بارگاہ سے ملا ہے، جو عقیدہ امام احمد رضا کی بارگاہ سے ملا ہے، اس پر قائم رہو، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو حضور کی محبت میں زندہ رکھے اور ان کی محبت میں ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔